صرف حضرت عمر کی سنت پہ عمل نہیں کرتے بلکہ اپنے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. ہمارے نبی نے حکم دیا میری سنت پہ عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو. اب رہا دوسرا اعتراض کہ نبی نے 8 پڑھی ہیں, عمر نے 20 شروع کروائی ہیں. نبی نے 8 پڑھی تو نبی کی سنت 8 بن گئی, عمر نے 20 پڑھائی تو عمر کی سنت 20 بن گئی. جو نبی کی سنت کے خلاف سنت بنائے آپ جانتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ بات کرنا تو آسان ہے, ذرا اس کی گہرائی تک جاؤ گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 20 عمر کی سنت ہے, 8 نبی پاک کی سنت ہے, ہم نبی کی سنت پہ عمل کریں گے, یہ بات کر کے یہ لوگ صحابہ کی کتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص ایسا طریقہ نکالے گا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو شخص ہمارے دین کے اندر ایک نیا راستہ نکالے گا, نیا طریقہ نکالے گا, نئی سنت رائج کرے گا, اسے رد کر دیا جائے گا, وہ بدعت ہوگی اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ سرکار کا فرمان. تو اگر حضرت عمر نے ایسا کام کیا جو نبی پاک کے کام کے خلاف تھا تو پھر نتیجہ جو نکلتا ہے وہ آپ خود نکال لو. پھر اس نتیجے کے اندر صرف عمر نہیں آتے, اور بھی کوئی ہستیاں آتی ہیں جن کی محبت کو لوگ قبلہ بھی سمجھتے ہیں, ایمان بھی سمجھتے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کی کتابوں میں اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے حکم عمر کا تھا, فتویٰ جاری کرنے والے علی مرتضیٰ تھے. جو باجماعت نماز تراویح میں شرکت نہیں کرتا تھا اس کو کوڑے مارنے والے 7 کوڑے وہ علی مرتضیٰ شیر خدا تھے. تو اگر یہ کام نبی پاک کی سنت کے خلاف تھا تو پھر اس مخالفت کے اندر صرف عمر نہیں آتے اور بھی کئی صحابہ آ جاتے. تو یہ نبی پاک کی سنت کے خلاف نہیں تھا. سنت کے خلاف تب ہوتا اگر 8 آپ کی سنت ہوتی. میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے تمام مذاہب کو جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, وہ صحیح سند سے ثابت کر کے دکھائیں. صحیح سند سے بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, ابن ماجہ, نسائی, بہقی, دارمی, دارقطنی, یہ حدیث کی مشہور کتابیں ہیں. موطا امام مالک, موطا امام محمد, مسند امام احمد ابن حنبل, ان میں سے ایک حدیث دکھا دیں جس میں یہ لفظ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح 8 رکعت اتنی راتوں کے اندر صحابہ کو پڑھائی. یہ لفظ دکھا دیں تو پھر میں مان جاؤں گا 8 نبی کی سنت ہے, 20 عمر کی سنت ہے. اور اگر دنیا میں کسی کو کسی کتاب میں یہ لفظ نہ ملے تو پھر میں دکھاتا ہوں. جامع ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیے, امام ترمذی فرماتے ہیں کہ تراویح سنت 20 رکعت ہے, اسی پر نبی پاک کے اکثر صحابہ کا عمل ہے. ہاں نبی پاک نے سارا مہینہ نہیں پڑھی, آپ نے صرف 3 راتیں پڑھی پھر چھوڑ دی تاکہ میری امت پہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے. لیکن جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو لوگ بجائے 20 کے 1 رکعت بھی نہ پڑھتے تھے, غفلت کر رہے تھے. تو آپ نے حضرت علی مرتضیٰ سے مشورہ کیا کہ ان کی غفلت کو کیسے دور کیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ شاہی حکم خلافت دربار خلافت سے جاری کر دیا جائے کہ خلیفہ رسول کا حکم ہے کہ مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھو. تو حضرت ابی بن کعب تراویح پڑھاتے تھے, حضرت عمر فرض اور وتر پڑھاتے تھے, حضرت علی مرتضیٰ پیچھے کھڑے ہو کے حضرت عمر کے نماز تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے. تو جو فتویٰ حضرت عمر پہ لگاؤ خیال کر کے لگانا وہ فتویٰ حضرت علی پہ بھی لگے گا, حضرت عثمان پہ بھی لگے گا, اور بھی بے شمار صحابہ اس کی زد کے اندر آ جائیں گے. تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا. میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا بلکہ نبی پاک کی وہ سنت زندہ کی جس سنت کے اندر لوگ سستی کر رہے تھے, غفلت کر رہے تھے. کوئی نیا طریقہ حضرت عمر نے ایجاد نہیں کیا. سن ہجری 15 اردن فتح ہوا, تبریہ فتح ہوا. عراق کے اندر ایک نیا شہر آباد کیا گیا جس کو کوفہ کہا جاتا ہے. یہ کوفہ تاریخ اسلام کے اندر ایک خاص عظمت کا حامل ہے. اس شہر کے کنارے میں وہ ہستی آرام فرما ہے جس ہستی کو علم کے شہر کا دروازہ کہا جاتا ہے, فاتح خیبر کہا جاتا ہے اور قاسم ولایت کہا جاتا ہے.
حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالحکومت یہی شہر کوفہ تھا. یہ شہر حضرت عمر کے دور کے اندر بنا. اس شہر کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنانے والوں، اس شہر کی عظمت حضرت علی مرتضی کی ذات سے بھی ہے، اور اس شہر کی عظمت حضرت عمر سے بھی ہے کہ اس شہر کو بنانے والے حضرت عمر ہیں. سب سے پہلے اس شہر کی بنیادیں حضرت عمر کے حکم سے سعد ابن ابی وقاص نے رکھی. یہ شہر حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر بنایا گیا. اقبال کوفے کے بارے میں کہتا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک طیبہ و نجف. نجف کوفے کا ہی علاقہ ہے جہاں حضرت علی مرتضی شیر خدا کا روضہ پاک ہے، اور آپ وہاں پر آرام فرمائیں. یہ کوفہ دارالحکومت رہا ہے عراق کا کافی عرصہ. بعد کے اندر بغداد جو ہے یہ دارالحکومت بنایا گیا ہے. حضرت عمر نے لوگوں کو جاگیریں دی عراق کے اندر، اور اسی سال دفتر بنائے گئے مختلف محکموں کے. اس سے پہلے اسلام میں دفتر نہیں ہوا کرتے تھے. سن ہجری 16 آ جاتا ہے، احواز فتح ہوتا ہے، مدائن فتح ہوتا ہے. مدائن یہ یمن کا وہ شہر ہے جس میں شہنشاہ یمن کا محل تھا سفید رنگ کا، جس کے بارے میں آج سے کئی سال پہلے نبی پاک مسجد نبوی میں فرما رہے تھے، میں دیکھ رہا ہوں مدائن کے سرخ محل فتح ہو گئے ہیں اور میرے غلام ان محلوں کے اندر داخل ہو گئے. یہ مدائن حضرت عمر کے دور کے اندر فتح ہو. ایوان کسریٰ اسی سال سن ہجری 16 کے اندر فتح ہوا. ایوان کسریٰ یہ عراق کے اندر تھا، اور اس وقت عراق ایران کی سرحدوں کے اندر شامل تھا. اکثر علاقے عراق کے اسی جگہ پر عراق کے اندر ایوان کسریٰ تھا. حضرت سعد ابن ابی وقاص ایوان کسریٰ کو فتح کر کے اندر گئے تو کسریٰ کا جو شاہی لباس تھا اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رات کے اندر سارا محل اس کے موتیوں سے جگمگا رہا تھا. وہ محل اور اس کے کنگن سونے کے اٹھا کے حضرت عمر کے پاس لے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مبارک آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں جاری ہو گئیں. آپ نے فرمایا یہ وہ کنگن ہے جو دنیا کا مغرور ترین شہنشاہ پہنتا تھا. یہ وہ کنگن ہے جس کے بارے میں میرے محبوب نے پیشین گوئی دی تھی کہ عراق فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، کسریٰ کا محل فتح ہوگا، بکریاں چرانے والے قبضہ کریں گے، اور اس کے جو کنگن ہیں وہ بکریاں چرانے والے پہنیں گے. تو پھر آپ نے مجمع کے اندر نظر دوڑائی اور فرمایا اینا سراقہ بن مالک، سراقہ بن مالک کدھر ہے؟ تو سراقہ بن مالک آگے آئے. آپ نے فرمایا ہاتھ پھیلا. تو حضرت ہچکچا گئے اور عرض کرنے لگے الزر والرجال یا امیر المومنین، سونا اور مرد، الذهب والرجال، سونا اور مرد یا امیر المومنین. مقصد یہ تھا کہ امیر المومنین سونے کی تو انگوٹھی مردوں پہ حرام ہے، آج کل کے مردوں پہ نہیں. ان میں تو خسروں میں کیا فرق ہے؟ اس دور کے مرد اور سونا، یا محسوس مت کیجئے گا جو بھی سونا پہنے گا وہ مرد ہو. اپنی نظروں میں میرے محبوب نے مردوں کو سونا پہننے کی اجازت نہیں دی، اس لیے میں نے وہ لفظ استعمال کر دیے. ہاں کسی کو اگر ناگوار گزرے تو مجھے واپس کر دے، مجھے واپس لینے میں کوئی حرج نہیں ہوگی. سونا اور مرد یا امیر المومنین. تب آپ نے فرمایا سراقہ میں جانتا ہوں میرے محبوب کی امت پہ سونا حرام ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تجھے سونا پہننا پڑے گا. اس لیے پہننا پڑے گا کہ میرے محبوب کے منہ سے جو نکلا وہ پورا ہوا. میرے محبوب کے منہ سے نکلی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے محبوب فرما رہے تھے مدائن فتح ہوگا، ایوان کسریٰ فتح ہوگا، اور کسریٰ کے کنگن سراقہ بن مالک کو پہنائے جائیں گے. میرے محبوب نے کہا ہے لہذا تجھے کنگن پہننے پڑے. اللہ اکبر. تو گویا کہ حضرت عمر بتلا رہے تھے ساری دنیا کو، دنیا والوں تم تو ایک ماسا نہیں پہن سکتے، پر مالک جن کو چاہیں کلو کلو پہنا دیں. وہ مالک ہیں، وہ مختار ہیں. انا آتینا کل کوثر کا تاج ان کے سر پر ہے. خدا کی زمین ہو، خدا کے آسمان ہو، خدا کی ساری خدائی ہو،
مصطفیٰ اس کے مالک ہیں، جس کے لیے چاہیں جائز کر دیں، جس کے لیے چاہیں ناجائز کر دیں۔ اے سراقہ، ساری دنیا پہ سونا حرام ہے پر تیرے لیے حلال ہے۔ میرے محبوب خبر دے گئے تھے کہ وہ کنگن سراقہ ابن مالک پہنے گا۔ اور پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اس محل کی دیواروں کو کیا دیکھتے ہو؟ جنت کے محلات کے مقابلے میں ان کی کوئی وقت نہیں۔ وضو کرو، صفیں سیدھی کرو، آج کے بعد اس محل کو مسجد بنا دیا جائے۔ سب سے پہلی نماز جمعہ عراق کے اندر کسرا کے محل کے اندر پڑھی گئی اور یہ سن ہجری 16 تھا۔ حضرت عمر فاروق کے حکم سے سعد ابن ابی وقاص امام بنے، نماز پڑھائی ایوان کسرا کے اندر۔ نماز جمعہ سب سے پہلی سن ہجری 16 کے اندر پڑھائی گئی۔ اسی سال تکریت فتح ہوا۔ صدر صدام کا آبائی شہر ہے تکریت۔ الجابیہ فتح ہوا، کنسرین فتح ہوا، حلب فتح ہوا، انطاکیہ فتح ہوا۔ حلب اور انطاکیہ یہ ملک شام کے بڑے بڑے شہر ہیں۔ پھر سن ہجری اسی سال سن ہجری 16 کے اندر سن ہجری کی ابتدا کی گئی۔ روپیوں کے اوپر، خطوں کے اوپر سن لکھا گیا۔ سن ہجری کی ابتدا سن ہجری 16 کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم سے ہوئی۔ پھر سن ہجری 17 آ جاتا ہے۔ حضرت عمر مسجد نبوی اثر نو بناتے ہیں، اس میں وسعت کرتے ہیں۔ اثر نو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی گرا دیتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے اندر تبدیلی جائز نہیں سمجھتے تھے، وہ آپ کی مسجد کو کیسے گرا سکتے تھے؟ یہ تو آج کل کے نجدی ہیں جو چاہیں تو روضہ رسول بھی گرا دیں، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے جب تک چاند رہے، جب تک سورج چمکے، تب تک آفتاب نبوت کی کرنیں بھی سبز گنبد سے نکلتی رہیں۔ جب نجدی ارادہ کر کے روضہ پاک کی طرف آتے ہیں تو غیب سے انتظامات ہو جاتے ہیں، وہ روضہ پاک کے قریب نہیں آتے۔ باقی ہر نشانی مٹا دی ہے، ایک سبز گنبد ہے جو چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور رہتی دنیا تک اس کی کرنیں اسی طرح پھوٹتی رہیں گی اور اہل محبت کو نئی زندگی بخشتی رہیں گی۔ حضرت عمر نے وسعت دی مسجد نبوی کے اندر۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ نے گارا بنایا ہوا ہے اور ایک انتھک مزدور کی طرح آپ کے پاؤں اور ہاتھ گارے کے اندر لت پت ہیں۔ اتنے میں اسکندریہ فتح ہوتا ہے اور اسکندریہ سے 2 خچر قیمتی کستوری کے، کستوری ویسے قیمتی ہوتی ہے، قیمتی کا لفظ میں نے اس لیے بول دیا کہ 2 نمبر بھی لوگ کرتے ہیں تو پھر وہ اس کی وہ حیثیت نہیں رہتی، خالص کستوری 2 خچر بھر کے آتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کیسے اچھے وقت پہ یہ کستوری آئی ہے، تو آپ نے گارے کے اندر ڈلوا دی اور مسجد نبوی کے جو باہرلی دیواریں تھیں ان کے اندر لپائی کر دی۔ پورے مدینے کے اندر خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ اسی سال قحط پڑا عرب کے اندر، اتنا قحط پڑا کہ لوگوں نے ہڈیاں کھائیں۔ جب صحابہ حضرت عمر سے شکایت لے کے آئے تو آپ نے مجمع کے اندر جمعے کے دن نظر کی، ایک لمبے قد کا شخص سر جھکائے بیٹھا تھا، تو آپ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ یہ نبی پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضور کے سارے صحابہ میں سب سے بڑا قد حضرت حمزہ کا تھا، حضرت عباس کا تھا اور حضرت عمر کا تھا۔ اس قد کے کوئی اور صحابہ میں آدمی نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا نماز کے بعد کوئی شخص گھر نہ جائے، ہم نماز استسقاء پڑھیں گے۔ تو آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے آپ نے اپنے کندھے پر وہ چادر ڈالی جس کو کالی کملی کہا جاتا، وہ چادر ڈال کے آپ نکلے۔ آپ کا سر مبارک ننگا تھا۔ یہ عاجزی خضوع کی علامت ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے آپ کو انتہائی ذلیل تصور کرتا ہے اللہ کے سامنے، تو پھر وہ اپنا سر ننگا کر کے اپنے مالک کی بارگاہ میں کچی دھرتی پر اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے۔ یہ عاجزی کی انتہا ہوتی ہے، پھر خدا بھی رحم فرماتا ہے۔ تو آپ ننگے سر نکلے اور آپ کا دایاں ہاتھ حضرت عباس کے بائیں ہاتھ کے اندر تھا اور آپ نے اس ہاتھ کو بلند کیا ہوا تھا۔ بخاری شریف کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر، کسی کو بخار تو نہیں آ جائے گا، بخاری شریف کے اندر ہے۔ آپ نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے اللہم ھذا عمو نبی کا، اے اللہ
یہ ہاتھ تیرے نبی کے چچے کا ہاتھ ہے. یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ یہ ہاتھ عباس کا ہے اور عباس عبد المطلب کا بیٹا ہے. آپ عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ ہاتھ تیرے نبی کے چچے کا ہاتھ ہے. پتا چلا کہ اللہ کو نبی کی نسبتوں سے پیار ہے. اور یہ عقیدہ کسی بغدادی مسجد کے ملا کا نہیں ہے, یہ عقیدہ کسی بریلی کے تاجدار کا نہیں ہے, دہلی کے شیخ عبد الحق کا یہ عقیدہ نہیں ہے, یہ مولانا رومی یا حضرت جامی کا عقیدہ نہیں ہے, یہ عقیدہ امام ابی حنیفہ امام شافعی کا دیا ہوا نہیں ہے. یہ عقیدہ اس ہستی کا ہے جس ہستی کو نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان کا درجہ دیا گیا ہے. اس عمر کا عقیدہ ہے جس ہاتھ کو نبی سے نسبت ہو خدا کو وہ ہاتھ بھی پیارا لگتا ہے. اے اللہ یہ ہاتھ تیرے نبی کے چچے کا ہاتھ ہے. تیرے محبوب جب ہمارے پاس ہوتے تھے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تب تو ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا تھا. وہ آگے آگے چلتے تھے ہم پیچھے پیچھے اور تو ان کو دیکھ کے ہم پہ کرم کرتا تھا. آج وہ چہرہ ہم سے محو ہے, ہم سے چھپا ہوا ہے, پردے میں ہے. آپ قبر انور کے اندر ہیں. اے اللہ اپنے نبی کے چچے کے ہاتھ کے صدقے بارش عطا فرما. بخاری شریف پڑھ کے دیکھو کہ 8 دن تک جھڑی لگی رہی. ابھی ہاتھ حضرت عمر کا نیچے نہیں آیا تھا کہ بارش برسنا شروع ہوئی. 8 دن تک بارش برسی اور پھر حضرت عمر نے ہی اگلے جمعے دعا کی تو بارش شروع کی. یہ واقعہ سن ہجری 17 کے اندر پیش آیا اور بخاری کے اس واقعہ سے 2 باتیں ثابت ہو گئیں. پہلی یہ بات ثابت ہوئی خدا کو نبی کی نسبتوں سے محبت ہے, خدا نبی کی نسبتوں سے پیار کرتا ہے. یاد رکھیے قرآن کو بھی نبی پاک سے نسبت ہے. سب سے پہلے قرآن میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا. اگر مصطفیٰ کی زبان تلاوت نہ کرتی, اگر جبریل رسول اللہ کے دل پاک پہ قرآن نازل نہ کرتے اور سرکار اس کی تلاوت نہ کرتے, خدا کی قسم نہ زبر ہوتی, نہ زیر, نہ حرف ہوتے, نہ لفظ, نہ جملے ہوتے, نہ کلمے, نہ آیتیں ہوتی, نہ صورتیں, نہ رکوع ہوتے, نہ نشان, نہ مصحف ہوتا, نہ قرآن. قرآن کو قرآن بنایا تو زبان مصطفیٰ نے بنایا ہے. ہاں آج جمعہ ہے, پچھلے جمعے شہر میں ایک جلسہ ہوا, اعلانات ہوئے بڑے زور و شور سے کہ ایک بچہ ہے جس کی چھوٹی سی عمر ہے, وہ قرآن کا حافظ ہے, قرآن کا مفسر اور قرآن کا ماہر عالم ہے. تب ہم بھی وہاں گئے کہ اس کی زیارت کریں. تو میں نے ایک معمولی سا سوال کیا, کیونکہ اب بات وہاں آ گئی ہے تو میری مجبوری ہے کہ میں وہ بات واضح کر دوں. تو میں نے پوچھا قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ تو ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زبان مصطفیٰ پہ آیا, سرکار نے اس کو پڑھا اور پڑھے ہوئے کو قرآن کہتے ہیں, پڑھے ہوئے کو قرآن کہتے ہیں. اور تیسری وجہ یہ ہے قرآن کو قرآن کہنے کی کہ قرآن قرن سے بنا ہے. قرن کا معنی مل جانا, متصل ہو جانا. تو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ملی ہوئی ہے, اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں. اور قرآن کو قرآن کہنے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کا معنی ہے جمع ہونا یا جمع کرنا. تو قرآن کو حضرت عثمان نے جمع کیا, اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں اگلوں پچھلوں کے علم کو جمع کر دیا گیا ہے. جو علم مرضی آئے دیکھو قرآن ہر علم کے اندر رہنمائی کرتا ہے, اس لیے قرآن کو قرآن کہتے ہیں. تو قرآن کو قرآن بنایا میرے مصطفیٰ کی زبان نے. اگر حضور کی زبان پہ قرآن نہ آتا تو یہ کوئی اور کتاب ضرور کہلاتا, اس کا کوئی اور نام ضرور ہوتا, لیکن یہ قرآن نہ ہوتا. قرآن کو قرآن میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے. یہ کلام الہی تھا, جب اترا زبان مصطفیٰ پہ آیا تو قرآن کہلایا. اترا تو کلام الہی تھا, زبان مصطفیٰ پہ آیا تو یہ قرآن بن گیا. تو قرآن بھی نبی پاک کی نسبت ہے, اس کا ادب کرو, خدا تم سے پیار کرے گا. مسجدیں بھی نبی پاک سے نسبت رکھتی ہیں, ان سے پیار کرو, خدا تم سے پیار کرے گا. صحابہ بھی نبی پاک سے نسبت رکھتے ہیں, ان سے پیار کرو, خدا تم سے پیار کرے گا. اہل بیت نبی پاک سے نسبت رکھتے ہیں, حسن حسین, ان کی امی جان, ان کے بابا جان, یہ نبی پاک کی یادیں ہیں, نبی پاک کی نسبتیں ہیں. ان کی اولاد قیامت تک سادات جو صحیح العقیدہ ہیں, یہ نبی پاک کی نسبتیں ہیں. ان سے محبت کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے, خدا راضی ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت عباس کے ہاتھ سے خدا راضی ہوا اور اللہ نے ان کو بارش عطا کی. اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا, جیسے نبی کا وسیلہ جائز ہے, جیسے
نبی کا وسیلہ جائز ہے، ایسے ہی نبی کی نسبت کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ تم تو پیٹتے ہو کہ تم نبی کو وسیلہ کیوں بناتے ہو، اور صحابہ کی یہ عقیدے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کو بھی وسیلہ بناؤ، نبی کی کوئی نسبت مل جائے اس کو بھی وسیلہ بناؤ۔ قربان جاؤں، امیر معاویہ جب مر رہے تھے اور ان کی موت کا وقت قریب تھا تو ان کے بدن پہ کپ کپی طاری تھی، وہ کہہ رہے تھے کاش معاویہ ایک تنکا ہوتا، ملک شام کا سربراہ نہ ہوتا، کاش میں حکومت نہ لیتا، کاش میں لڑائی نہ کرتا، کاش میں جنگیں نہ لڑتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، اب تو کوئی رستہ بھی نہیں رہا۔ اور پھر فرمایا جاؤ فلاں صندوق کھولو، ایک چادر ہے، میں نے حجت الوداع پر نبی پاک کے بال بنائے تھے، میں نبی پاک کا نئی بن گیا تھا، اور میں نبی پاک کا جب کمی بن گیا تھا تو نبی پاک نے مزدوری کے طور پہ مجھے چادر عنایت فرمائی تھی۔ کچھ بال تھے اس وقت جو میں نے اتارے تھے، وہ بال بھی مجھے دیے تھے چوٹی کے اور پیشانی کے، کچھ ناخن تھے وہ بھی مجھے دیے تھے، لے آؤ معاویہ کے بدن پہ پہلے وہ چادر ڈالو، پھر وہ بال وہ ناخن ڈالو، پھر مجھے خدا کے سپرد کر دو۔ معاویہ تو اس قابل نہیں ہے، ہاں البتہ اللہ کو اپنے نبی کی نسبتوں سے پیار ہے، وہ جب دیکھے گا اپنے محبوب کی چادر کو، اپنے محبوب کے ناخنوں کو، اپنے محبوب کے بالوں کو، تو ارحم الراحمین میرے اوپر ضرور رحمت فرمائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں نبی کے ذات کا وسیلہ بھی جائز ہے، نبی کی نسبت